نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. آج انشاءاللہ سورہ محمد ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ محمد ایک مدنی سورہ ہے، مدینے کی میں نازل ہوئی اور مدینے کے جو شروع کا دور تھا اس میں نازل ہوئی، جنگ بدر کے بعد۔ یہ تقریباً سورہ بقرہ کے آس پاس نازل ہوئی ہے، تو کچھ کے نزدیک سورہ بقرہ کا ہی آپ سمجھ لیں، وہی ٹاپکس وہی چیز کنٹینیو ہوئی ہے، لیکن اس کو سپریٹ رکھا گیا ہے سورہ محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اس میں بھی آپ یہ دیکھیں گے، اس ویسے اگر آپ اس کو پڑھیں تو یہ بڑی ڈفرینٹ سی ہے، اس کا سٹارٹ اس کی اینڈنگ بہت ہی مختلف سی ہے۔ ہم باقی جو صورتوں میں پڑھتے ہیں کہ شروع ہوتا ہے قرآن کے بارے میں یا اس طرح سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے، روشن کتاب ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ آیاز ہیں۔ ابھی انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، اور اس کا ایون اینڈ اور آیتوں کا بھی جس طرح کا اسٹرکچر ہے تو بڑا ہی اسٹریٹ فارورڈ سا ہے۔ اس کیونکہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے تو اس میں جو ہے وہ جو منافقین کا، مدینے کے جو منافقین تھے ان کے بارے میں اس بیان ہے، وہ لوگ جو کہ دل و جان سے اس میں شامل تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین کو قائم کرنے کے لیے پوری جدوجہد کر رہے تھے، ان کے بارے میں بات ہے۔ تو بڑی تفصیل سے آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک بڑی کلیئر ڈسکرمنیشن جو ہے نظر آئے گی کہ وہ لوگ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین کے لیے کام کر رہے تھے، اور وہ لوگ جو کہ منافق تھے، ان کو جب یہ اندازہ ہوا کہ اچھا اب تو قتال کی بات آ گئی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مکے کے اندر جو تھا وہ ایک پیسو ریزسٹنس کا ٹائم تھا، جب یہ کہہ دیا گیا تھا کہ کوئی اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا چاہے جتنے بھی مظالم ہو جائیں، لیکن جو بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا کوئی بھی جا کے کسی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا تھا، کسی بھی مشرک کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا تھا کہ وہ مسلمانوں کے اوپر ہی ظلم کیوں کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب مدینے کا دور شروع ہوا تب جو تھی معاملات مختلف ہو گئے، تب قتال کا حکم باقاعدہ طور پہ آ گیا۔ تو اس وقت پھر منافق بھی کھل کے سامنے آ گئے، کیونکہ اب جنگ کرنی تھی، اب سامنے تلوار لے کے اپنی جان حاضر کرنی تھی، اپنا مال حاضر کرنا تھا، تو پھر لوگوں کی جو اندر کی جو حالت تھی کچھ لوگوں کی وہ سامنے آنی شروع ہو گئی۔ تو انشاءاللہ جو ہم آیتیں پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ اس کو ڈسکس کرتے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے رستے سے روکا اور خود بھی رکے، اللہ نے ان کی ساری جد و جہد کو رائگاں کر دیا۔ مطلب جو بھی وہ یہاں پہ دنیا میں جو بھی اچھے اعمال اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اگر کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں یا کچھ اور اس طرح کا کام کر رہے ہیں فلاح کے لیے، ان کے لیے دنیا میں تو شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کمپنسیٹ کرتے ہیں، لیکن آخرت میں کیونکہ ہم جانتے ہیں ایمان شرط ہے تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے رستے سے روکا اور خود بھی رکے، اللہ نے ان کی ساری جد و جہد، تو جو بھی انہوں نے اچھے عمل وغیرہ کیے ہیں تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وہاں پر ان کی ساری جد و جہد جو ہے وہ رائے جائے گی۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جو ایمان لائے اس شے پر جو نازل کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے دور کر دی ان سے ان کی خطائیں اور ان کے حال کو سنوار دیا۔ وہی بیوٹیفل کمپیریزن جیسے کہ ہم نے شروع میں کلاس میں کہا ہے کہ جو لوگ اس جد و جہد میں دل و جان سے شامل تھے ان کا کمپیریزن، اور وہ لوگ جو کہ منافقت کر رہے تھے یا پھر کھلم کھلا ان کی مخالفت کر رہے تھے اس دین کی، اس دین اسلام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو میسج لے کے آئے تھے اس کی، تو ان کا ایک واضح کمپیریزن نظر آئے گا اس میں۔ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم
كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے حق کی پیروی کی، یعنی کہ جو کفر کو ماننے والے تھے وہ غلط چیزوں کی پیروی کر رہے تھے، وہ باطل کی بے بنیاد چیز کی غلط چیز کی پیروی کر رہے تھے، اور جو ایمان لائے انہوں نے حق کی پیروی کی، اور جن کے رب کی طرف سے آیا ہے اس طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. تو اے مسلمانوں، جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو کافروں سے تو ان کی گردنیں مارنا ہے یہاں تک کہ جب تم انہیں اچھی طرح سے کچل دو تب انہیں مضبوطی کے ساتھ باندھو۔ فإما منا بعد وإما فداء حتى تدع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس زمانے میں، گو کہ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، اس کے احکام ہمیشہ تا قیامت کے لیے ہیں، تمام مسلمانوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے، جو ابھی تک ہیں، اور جو قیامت تک آخری انسان پیدا ہوگا اس کے لیے بھی یہ ہدایت ہے۔ لیکن یہ ایک خاص وقت میں نازل ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ سیرہ کو سمجھے بغیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھے بغیر قرآن کو سمجھنا اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ تو جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں وہ ایک کانٹیکسٹ میں نازل ہو رہی ہیں، اور اس میں سے ہمارے لیے لیسن ضرور ہیں، لیکن ہمیں وہ ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہاں پر ہو کیا رہا تھا۔ جیسے کہ شروع میں نے کہا جنگ بدر کے بعد کی آیتیں ہیں یہ، تو جنگ بدر میں جو بھی مسلمانوں کو کیونکہ فتح نصیب ہوئی تھی، تو جو بھی وہاں کے مشرکین مکہ کو 70 جو تھے ان کے بڑے سردار مارے گئے تھے، اور باقیوں کو کئیوں کو وہاں پہ قید کر کے لایا گیا تھا۔ اچھا، اس وقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو فدیہ دے کے چھوڑ دیا تھا، جو کہ ہم سورہ انفال میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، اس کا پورا ذکر ہم نے وہاں پر بھی کیا ہے کہ وہاں پر ان کو فدیہ دے کے چھوڑ دیا گیا تھا، کیونکہ اب جیسے ہم آگے کی آیتوں میں بھی پڑھیں گے کہ ان کو فدیہ دے کے چھوڑا جا سکتا تھا، لیکن یہ کیونکہ اس وقت وار کا ٹائم ہے، اور آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح کی سٹارٹنگ دور ہے، وار جو ہے سٹارٹ ہو رہی ہے، یہ جو آپ دیکھیں نا، یہ جو پوری جد و جہد کا ٹائم ہے کہ اسلام کو قائم کرنا ہے، وہ تو خاصا لمبا ہے، وہ تو پوری جنگ ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے غزوات ہیں۔ غزوہ بدر جو ہے یہ ایک پارٹ ہے اس بڑی جنگ کا، اس بڑے مقصد کو اچیو کرنے کا۔ تو اس میں حکم یہ تھا کہ انہیں فدیہ دے کے چھوڑنا نہیں ہے، ان کو قتل کرنا ہے۔ کیونکہ وہ لوگ جو کہ وہاں پر ان کو پریزن میں رکھا گیا ہوا تھا، انہوں نے واپس جانا تھا، اور انہوں نے باقی جو ان کے سردار مارے گئے تھے ان کا بدلہ لینا تھا، تو اس سے جو ہے کفر کو اور طاقت ملنی تھی، اس لیے اس وقت حکم یہ تھا کہ ان کو اسی وقت قتل کیا جائے۔ لیکن کیونکہ ہم سورہ انفال میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت فدیہ دے کے چھوڑ دیا تھا، تو یہ چیز جو تھی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو آیتیں اتاری تھی، ہم آگے جا کے بھی آج پڑھیں گے، سورہ انفال میں بھی ہم اس کے بارے میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اس وقت فدیہ دے کے چھوڑنا نہیں تھا بلکہ ان لوگوں کو قتل کر دینا تھا، جب تک کہ وہ بڑا آبجیکٹو جو ہے، پوری جو دین کو قائم کرنے کا آبجیکٹو ہے، وہ اچیو نہ کر لیا جائے۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ بڑا آبجیکٹو جب تک اچیو نہ ہو جائے ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہاں، جب دین قائم ہو جائے، جب آپ دیکھیں کہ باطل کا سر کچلا جا چکا ہے، اس کے بعد انہیں بلکہ فدیہ کے بغیر بھی احسان کے معاملے میں بھی چھوڑا جا سکتا تھا، لیکن فی الحال جب کہ سٹارٹ ہے، تو کیونکہ کفر کو قوت نہ ملے اس لیے ان کو نہیں چھوڑنا بلکہ ان کو قتل کرنا ہے۔ تو پھر اس کے بعد تم انہیں چھوڑ سکتے ہو احسان کر کے، یعنی کہ جب یہ پورا مقصد اچیو ہو جائے پھر اس کے بعد تم انہیں چھوڑ سکتے ہو، یا فدیہ لے کر،
ویسے بھی احسان کے معاملہ کر کے چھوڑا جا سکتا ہے، اور فدیے کے ساتھ بھی چھوڑا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے، یعنی کہ وہ جو بڑا مقصد ہے وہ اچیو ہو جائے، یہ کفار جو ہیں ان کی کمر ٹوٹ جائے، یہ ہے اس بارے میں حکم۔ اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، پہلے بھی بہت ساری ایسی قومیں تھیں جن کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم۔ لیکن اللہ آزماتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو خود بھی ان لوگوں کو ہلاک کر سکتے تھے، خود بھی ان سے بدلہ لے سکتے تھے، اس سے کہیں زیادہ بڑی بڑی قوموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، لیکن اللہ آزماتا ہے تمہارے بعض لوگوں کو بعض دوسروں کے ذریعے سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزما رہے تھے کہ بھی کتنا وزن ہے، جو ایمان لے کر آئے ہو تو زبان سے تو ادا کر دیا ہے، کیا واقعی میں تم دل سے مومن ہو؟ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے تو اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کوئی ان جنگوں میں ان غزوات میں شہید ہو جاتا ہے تو اس کا کیونکہ ابھی اسلام کیونکہ قائم نہیں ہو سکا، وہ بڑا آبجیکٹیو اچیو نہیں ہو سکا، تو یہ والی جو ان کی ایفرٹ تھی وہ ضائع جائے گی، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے، وہ انہوں نے اس راہ کی جد و جہد میں جو کچھ بھی انہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں ہونے دیں گے، وہ رائے گا نہیں جائے گی، ان کو ثواب ضرور ملے گا۔ سيهديهم ويصلح بالهم۔ وہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کے احوال کو سنوار دے گا، ويدخلهم الجنة عرفها لهم۔ اور داخل کرے گا انہیں جنت میں جس کی ان کی پہچان کرا دی گئی ہے، یعنی کہ انہیں بتا دیا جائے گا، انہیں کوئی اپنی جنت اپنے اپنے گھروں کو ڈھونڈنے کے لیے یا جو بھی ان کے لیے جگہیں ہیں جنت کے اندر ان کو ڈھونڈنے میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ جو ہے آسانی سے پہچان ہو جائے گی ان کو۔ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم۔ اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی کہ جو اللہ کا دین ہے اس کو قائم کرنے کے لیے اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو لوگ اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں، جو لوگ اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین قائم ہو، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی کہ اللہ کے دین کو قائم کرو گے، اس کی جد و جہد کرو گے، اس دین کو پھیلانے کی جد و جہد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں جو ان کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے دلوں میں عام طور پہ شک و شبہات آتے رہتے ہیں، یا ہم جو انسرٹن ہوتے ہیں، یا ہمارے جو ایمان کا ڈپ آتا ہے، یہ اس لیے آتا ہے کیونکہ ہم خود سے ایفرٹ نہیں کریں کہ اس دین کو پھیلانے کے لیے، تو اس کے اوپر مکمل ایمان ہونا کہ یہ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، دین اسلام ہی حق ہے اور اس کو پھیلایا جائے، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، اس دنیا میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو ثابت قدمی کا انعام عطا کر دیں، کیونکہ جس قدر فتنے کے دور میں اگر ہم سوچیں، اگر آج ہم رہ رہے ہیں، کس قدر ڈسٹریکشنز ہیں، اتنی چیزیں ہیں جو یہ دنیا ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، اس میں ثابت قدم وہی رہیں گے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی مدد کریں گے، خدمت کریں گے، جس لیول پر بھی آپ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں جا کر اور لیکچرز ہی دے رہے ہوں یا اس طرح سے کہیں پڑھا ہی رہے ہوں، اگر آپ اپنے گھر کے اندر بھی یہ دین قائم کرنے کی کوشش کریں، یا اگر کوئی جس سے آپ ملتے ہیں حکمت کے ساتھ اگر آپ اس کو کوئی اچھی بات ہی سکھا رہے ہیں، یہ بھی دین کی خدمت ہے، جس لیول پر ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ خود کر رہے ہیں، اگر آپ کسی کو نہیں بتا سکتے گھر میں، فار ایگزامپل سب سے چھوٹے ہیں، کوئی اس طرح سے آپ کی بات کو نہیں وزن دیا جاتا، اگر آپ خود اس دین کو اپنے اوپر اپلائی کر رہے ہیں، اس کا مطلب تب بھی یہی ہے کہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں، آپ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں اس چیز کو، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ ثابت قدمی جس کو نصیب ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی آخرت آسان ہوگی۔
اور ثابت قدمی کس کو نصیب ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اگر تم میری مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدموں کو جما دوں گا۔ تو اگر واقعی ہی جن لوگوں کو لگتا ہے کہ جی یہ ڈپس آتے ہیں اور کبھی ایمان نیچے ہوتا ہے اور اوپر ہوتا ہے، اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کر رہے ہیں، اگر آپ بڑھا رہے ہیں، تو اس طرح کے شیطانی اٹیکس بہت کم ہو جاتے ہیں، بڑے لمیٹڈ ہو جاتے ہیں، اور آپ کے اوپر ان کا اتنا اثر نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ناکامی ہے، اور وہ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی، یعنی کہ جو احکام تھے وہ انہیں پسند نہیں آئے یا ان کو اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کیا، تو اس نے ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا۔ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها۔ تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ اللہ نے ان پر ہلاکت کو مسلط کر دیا، اور ان کافروں کے لیے بھی انہی کی مثالیں ہوں گی۔ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم۔ یہ اس لیے کہ اللہ مولا پشت پناہ ہے، یعنی کہ دوست ہے، مددگار ہے اہل ایمان کا، اور یہ کہ کافروں کا کوئی مولا ہے ہی نہیں، کوئی مددگار نہیں ہے۔ جن بتوں کو یہ پوج رہے ہیں یا جن لوگوں کے ساتھ یہ کفر کر رہے ہیں، تو ان کا تو وہ کوئی مددگار یا ہیلپر تو نہیں ہے، ان کے کسی طرح سے پشت پناہ تو نہیں ہے، ان کی مدد تو نہیں کی جائے گی جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ مددگار ہیں ایمان والوں کے۔ آپ یہ دیکھیں گے جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ آیتیں بڑی ڈفرینٹ سی ہیں اور بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے، میں پھر کہوں گی کہ کوشش یہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ضرور پڑھیں۔ یہ چیزیں آپ کو مدد کریں گی اور بھی بہتر طریقے سے قرآن کو سمجھنے میں۔ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم۔ یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، اور جو کافر ہیں وہ دنیا میں عیش کر رہے ہیں اور ایسا کھا رہے ہیں جیسے حیوانات کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ مطلب دنیا میں جو ان کو چمک دھمک یا جو بھی جس عطا کیا گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ دنیا میں جو وہ عیش کر رہے ہیں وہ ایسے کھا رہے ہیں جیسے حیوانات کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں جو کہیں زیادہ قوت میں حامل تھیں آپ کی اس بستی سے جس نے آپ کو نکالا ہے، یعنی کہ جو مکے والے تھے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اتنی مشکلات کھڑی کر دی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، اور اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی غالب آ گئے ہیں یا وہ زیادہ طاقتور ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے کہیں زیادہ قوت کی حامل تھیں جن بستیوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہاں پر جا کے وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جائیں، وہاں پر اپنا اپنا ایک سینٹر قائم کریں اور پھر واپس مکے کو آ کے فتح کریں۔ تو آپ سوچیں کہ وہ پورے عرب کے اندر ایک کتنی پرومیننٹ چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ لوگ کوئی غالب آ گئے ہیں یا قوت میں بہت زیادہ ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو معاذ اللہ انہوں نے مغلوب کر پائے ہیں وہ، بلکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت تھی، کیونکہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور قوموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہلاک فرمایا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ایسی بستیاں تھیں جو کہیں زیادہ قوت کی حامل تھیں آپ کی اس بستی سے جس نے آپ کو نکالا، یعنی کہ مکہ نکالا ہے، انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، بس ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔
یعنی کہ ان بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی ہیلپر نہیں تھا. تو اگر انہیں لگ رہا ہے کہ یہ شاید اپنی قوت کی وجہ سے جیت گئے تو ان سے کہیں زیادہ طاقتور لوگوں کو ہلاک کیا گیا ہے. أفمن كان على بينات من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہے، قرآن ہے اس کے پاس روشن دلیل ہے، دلیل پر ہے، وہ اس شخص جیسا ہو جائے گا جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں. انہیں لگ رہا ہے کہ ہم تو ویسے ہی بڑے اچھے کام کر رہے ہیں یا ہم بڑے کوئی نیک لوگ ہیں، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے. مطلب ان کے لیے کوئی دین امپورٹنس نہیں رکھتا، ان کے لیے ان کی خواہشات نفس زیادہ امپورٹنٹ ہیں، وہ ان کی پیروی کر رہے ہیں. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين. مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا، بڑا ہی زبردست قسم سے کانسٹنٹ کمپیریزن آپ یہ دیکھیں گے کہ چل رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اسلام کے اگینسٹ تھے، کفر کر رہے تھے یا منافق تھے، اور وہ لوگ جنہوں نے دل و جان سے دین کی خدمت کر رہے تھے، ان میں کتنا ڈفرینس ہے. اور یہ ڈفرینس ہمیشہ رہے گا. آج کے دور میں بھی وہ لوگ جو کہ دین کو، جنہوں نے کھیل تماشا یا مذاق بنا رکھا ہے یا کفر کر رہے ہیں دین کا، یا مشرک ہیں، یا اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، یا کسی طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی سکسیڈ نہیں کریں گے، نہ ہی دنیا میں نہ ہی آخرت میں. کیونکہ آخر میں تو اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، یہ بات یاد رکھیے گا. اور وہ لوگ جو کہ جدوجہد آج بھی کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے، جو ماشاء اللہ اسکالرز ہیں، جتنا وہ کام کر رہے ہیں اس وقت دین کو پھیلانے کے لیے، جو لاکھ جا کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور مختلف طریقے سے دین کو پھیلا رہے ہیں، اس دنیا میں کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین کو تقویت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. نہ ہی اس وقت تھے، نہ ہی آج ہے، نہ ہی قیامت تک ہوں گے. تو یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے. بڑی ڈیسائیڈنگ سی آیات ہیں، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، بڑی کلیئر کٹ سی آیات ہیں. تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے ہم نے کون سے گروپ میں ہونا ہے. مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا متقین سے، اس میں نہریں ہیں پانی کی جس میں کوئی بو نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں جیسے گھر میں دودھ رکھے رکھے خراب ہو جاتا ہے، اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، تو اس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو سراپا لذت ہے پینے والوں کے لیے، لیکن انتہائی خوش ذائقہ مشروب. وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. اور نہریں ہیں صاف شفاف شہد کی، اور مزید برآں ان کے لیے ہوں گے اس میں ہر قسم کے پھل، اور مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ان جیسے ہو سکتے ہیں جو شخص آگ میں رہنے والا ہے. کیا یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہ اس وقت ہو سکتے ہیں، نہ آج ہو سکتے ہیں، نہ قیامت تک ہو سکتے ہیں. تو ہمیں ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ ہم کون سی راہ پہ چل رہے ہیں، اور ہم کن لوگوں میں شامل، کون سے گروپ میں ہم شامل ہیں. ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، اور انہیں پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے کہ ابھی انہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا. مطلب انہیں بات جیسے سمجھ ہی نہیں آئی. تو جو منافق تھے، کچھ کے نزدیک، مفسرین کے نزدیک، کہ جو منافق تھے وہ اس طرح کی حرکت کرتے تھے کہ بیٹھتے تھے، بڑی اپیرنٹلی نظر ہی آتا تھا کہ بڑی توجہ سے بات سن رہے ہیں، لیکن باہر جا کے کہتے تھے انہوں نے کیا کہا ہے. مطلب یا معاذ اللہ ان کی بات کوئی اس طرح سے توجہ سے سننے والی نہیں تھی، تو باہر جا کے جیسے سے ڈسکس کریں یہ کیا بات ہوئی ہے. تو اس طرح کا ایٹیٹیوڈ تھا.
أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ بڑی زبردست بات ہے۔ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں تو پھر اس کو لگتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ صحیح ہے، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، جو اس کو صحیح لگ رہا ہوتا ہے وہ چیز مان رہا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم پہلے بھی قرآن میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ تم کچھ حصوں کو مانتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو، مطلب بین بین والا معاملہ رکھا ہوا ہے۔ تو وہ لوگ جو کہ اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگتے ہیں، انہیں جو صحیح لگتا ہے وہ کرتے ہیں، ان کا یہ تعلق نہیں ہوتا کہ کیا یہ صحیح ہے دین میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، انہیں اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ اپنی انہیں جو صحیح لگتا ہے ان باتوں میں سے وہ مان لیتے ہیں، جو صحیح نہیں لگتا تو وہ نہیں مانتے۔ تو ایسا شخص تو پھر اپنے آپ کو خدا بنا کے بیٹھا ہوا ہے نا، اپنی ہی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے۔ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. اور وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں، اللہ نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرمایا۔ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأن لهم إذا جاءتهم ذكراهم. تو یہ لوگ اب کس چیز کے منتظر ہیں سوائے قیامت کے، کہ وہ آ دھم کے ان پر اچانک، کہ اچانک سے قیامت آ جائے، بس اس کی علامت تو ظاہر ہو ہی چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ نبی کے ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے دو انگلیاں کھڑی کریے گا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں، یعنی کہ اتنے قریب ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اب کوئی رسول نہیں آئیں گے، تو ایک نشانی تو اس طرح سے ظاہر ہو ہی چکی تھی، بس اس کی علامات تو ظاہر ہو ہی چکی ہیں۔ تو جب وہ ان پر آ دھمکے گی تو اس وقت ان کا نصیحت حاصل کرنا کسی کام کا نہ ہو، کسی کام کا ہوگا۔ میم جی بتائیے۔ میم ابھی جو آپ نے ابھی آیت آئی تھی، مطلب اللہ جن کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، جی مطلب جی جیسے آپ کو کوئی اپنا جو ہے وہ تھوڑا مطلب نماز کی طرف نہ ہو یا کچھ بھی، تو ہم دعا کریں ان کی ہدایت کی، تو اللہ پاک ان کو ہدایت دے سکتے ہیں نا؟ بالکل ضرور دے سکتے ہیں بیٹا، انشاءاللہ آپ صدقہ دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یو نیور نو کہ آگے کے انسان کی جب تک سانس چل رہی ہے نا بیٹا تو ہمیں نہیں پتا کہ کون سا ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہماری زندگی میں آ جائے، کسی کی ہمیں دعا لگ جائے، ہمارا اپنا کوئی ایسی کوئی نیکی جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان میں تقوی ہوتا ہے، لیکن جو بیسک لیول کا تقوی ہے، ایک تو تقوی ہے نا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیس ہیں، ایک بیسک لیول کا جو تقوی ہے وہ جیسے کہ حضرت ابو بکر میں تھا، کہ ایمان لانے سے پہلے بھی جب ان کے سامنے یہ پیغام ابھی آیا بھی نہیں تھا تو انہوں نے جب یہ بات سنی انہوں نے فوراً قبول کیا، کیونکہ ایک بیسک لیول کا تقوی یعنی کہ جو صحیح غلط کی تمیز ہوتی ہے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو کچھ لوگوں کی اس طرح سے فطرت مسق نہیں ہوتی، تو ہمیں نہیں پتا کہ کون سا ایسا ٹرننگ پوائنٹ ان کی زندگی میں کوئی ان کی اپنی فطرت میں ایسی کوئی نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ عطا کر دیں، دین ہدایت عطا کر دیں۔ تو ضرور دعا کرنی چاہیے 100%، جب تک جو زندہ ہے انسان ان کے لیے تو ضرور دعا کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو جی میم یہ شکریہ۔ تو یہ لوگ اب کس چیز کے منتظر ہیں سوائے قیامت کے کہ وہ آ دھمکے ان پہ اچانک، بس اس کی علامت تو ظاہر ہو ہی چکی ہے۔ تو جب وہ ان پر آ دھمکے گی تو اس وقت ان کا نصیحت حاصل کرنا کس کام کا ہوگا؟ فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی، جیسے کہ ہم پہلے آئے نمبر 3 اور 4 میں پڑھ کے آ چکے کہ وہ جو فدیہ لے کے چھوڑنے والا
معاملہ تھا، جبکہ قتال جو تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جب ابھی تو شروع ہوئی ہے، ابھی وار اس طرح سے ختم نہیں ہوئی ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی دین اس طرح سے غالب پراپر نہیں ہوا ہے، تو کیونکہ غزوہ بدر کے بعد جو تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فدیہ دے کے چھوڑا تھا، اور جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ انفال میں بھی ہم یہ سارا واقعہ پڑھ کے آ چکے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تمام نبی تمام رسول جو ہیں وہ پاک ہوتے ہیں، ان کی فطرت میں نبی نہ ہی کوئی اس طرح سے کوئی ایسی برائی یا کچھ ایسی خطا نہیں ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک اس طرح سے ایک خطا ہو گئی تھی، ایک آپ اس طرح کی یہ غلطی ہوگی. تو اس کے لیے بھی، کیونکہ دیکھیں ہم جیسے لوگ تو وہ ہیں جن کے کبھی قسمت سے ہمارے اندر کوئی وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ جی بہت ہی خشوع خضوع ہمارے اندر شامل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو وہ چیز ہر وقت موجود رہتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو اس طرح سے بالکل پاک تھی، لیکن جو اگر اس طرح کی بھی کوئی اگر چھوٹی سی غلطی ہے، چھوٹی سی کوئی خطا بھی ہو جاتی تھی، تو اس کے لیے بھی جو ہے، جیسے کہ ہم سورہ کہف میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تو جو تھا وہی نہیں آئی، اور پھر جب آئی تو پھر یہ ساتھ میں حکم آیا کہ جب بھی کوئی کام کا ارادہ کیا کرو تو انشاءاللہ کہہ دیا کرو. تو جن کی اتنے بلند درجات ہیں، جن کی اتنے عظیم درجات ہیں، ان کے لیے تو ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نازل فرماتے ہیں. تو معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی، اور مومن مرد اور عورتوں کے لیے بھی. اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانوں سے بھی واقف ہے. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال. اور یہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں کہتے ہیں کہ قتال کے بارے میں کچھ صورت کیوں نہیں نازل نہیں ہوئی. اس صورت کو سورہ قتال اس کا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نام ہے، اور سورہ قتال بھی نام ہے صورت کا، جو کہ اس والی آیت سے لیا گیا ہے. تو کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کیونکہ جو صحابہ اکرام تھے ان کا بڑا ایک پیور انٹینشن تھی، تو وہ جو تھے بہت ہی بڑھ چڑھ کے انتظار کیا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت نازل ہو اور وہ اس کے اوپر عمل کر سکیں. تو ان کی دیکھا دیکھی جو ہے، وہ منافقین جو تھے وہ بھی کبھی اس چیز کی خواہش کر بیٹھتے تھے کہ ہاں کوئی اس طرح سے کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آئے اور ہم آگے بڑھ کے کریں. تو یہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں کہتے ہیں کہ قتال کے بارے میں کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوئی. پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو ایسا بھی لگا کرتا تھا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اب یہ مدینے میں آئے ہیں، تو کیونکہ یہ جدوجہد کر رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے، تو یہ بس اپنی طرف سے معاذ اللہ جو ہیں یہ جہاد کی طرف چل پڑے ہیں. کیوں تو وہ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بس آرام آرام سے پیار سے لوگوں سے کہتے رہو، لیکن جہاد اور قتال اور مار دھاڑ والی بات نہ کرو، یا مال دے کر جو ہے غزوات میں مال دینا نہ پڑے یا جان حاضر نہ کرنی پڑے، بس کہہ کے تو یہ معاذ اللہ اپنی طرف سے انہوں نے یہ چیز کر لی ہے. تو ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وائی ناٹ کہ کوئی باقاعدہ کوئی قتال کی آیتیں آئیں اور باقاعدہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوئی. پھر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی اور اس میں قتال کا حکم آ گیا، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. تو اب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے، یعنی کہ جو منافق تھے، کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہوتی ہے. تو بربادی ہے ان کے لیے. مطلب پہلے یہ کہتے تھے کہ کوئی فارملی آیت اترتی، کوئی بات ہوتی تو پھر ہم اس طرح سے قتال کرتے، لیکن جب ان کے اوپر باقاعدہ قتال کی آیتیں نازل ہوئیں تو وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے. تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہیں، یعنی کہ منافق جو تھے، کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو. مطلب ایسا لگتا ہے جیسے موت پڑ گئی ان لوگوں کو اب یہ حکم پورا کرنے میں. تو بربادی ہے ان کے لیے. طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں،
مطلب ہم تو حاضر ہیں، بس حکم ہو ہم تو کر کے دکھائیں گے. مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا، جب ان کے اوپر واقعی حکم آ جاتا ہے، اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا ہوتا. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو آج ہم دیکھیں تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہم اچھی باتیں کہتے ہیں لیکن وقت آنے پر کرتے نہیں ہیں؟ کیا کرتے ہیں ہم؟ ایسا ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا کہ ہم وہ جب ٹائم سے پہلے تو بڑی اچھی اچھی باتیں، اچھی اچھی نصیحتیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ٹائم آتا ہے تو کیا ہم وہ کام کرتے؟ میم تب پھر تھوڑی سچویشن اس طرح کی کریٹ ہو جاتی ہے، کچھ بول نہیں پاتے. ہاں، اور خود اپنے اوپر جب عمل کرنے کا پوائنٹ آتا ہے تو پھر ہم حجتیں تلاش کرنی شروع کر دیتے ہیں. پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، مطلب یہ اب ہماری سچویشن ایسی ہے، ہم اب کسی کو آپ لوگوں کو ہمارا یہ اندازہ نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، آپ ہمیں اس طرح سے جج نہ کریں. اوروں کو بڑھ چڑھ کے کہنے میں یا اچھی اچھی باتیں کسی محفل میں بیٹھ کے بنانے میں، اور ایکچولی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے میں بہت فرق ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کے بارے میں احکام جو ہیں کبھی ایک دفعہ پتہ چلتے ہیں اور ہم اس سے پہلے وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، اور ہمیں ایک دم سے ہمارے ہاتھوں پھوٹ جاتے ہیں کہ اچھا قرآن میں یہ حکم ہے، اچھا اب یہ کرنا پڑے گا. یہی حالت ان کی تھی کہ پہلے تو کہتے تھے کہ جی کوئی حکم آئے، کوئی صورت نازل ہو جائے، لیکن جب ان کے اوپر وہ حکم آ گیا، جب باقاعدہ آیت اتر آئی، تو پھر ایسا تھا جیسے موت کی غشی پڑ رہی. بڑی زبانی کلامی اچھی اچھی باتیں ہیں، اطاعت ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب کوئی قطعی حکم آ جاتا تھا تو اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا ہوتا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. بس تم سے اس کے سوا کچھ متوقع نہیں ہے کہ اگر تم لوگوں کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور اپنے رحمی رشتے کاٹو گے. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی، یعنی کہ جب لوگوں کو بنایا، اپنی مخلوق کو پیدا کیا، اور جب اس سے فراغت ہوئی تو رحم نے عرض کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ویسے تو جو رحم جو کہا جاتا ہے وہ ووم، جو جہاں مدر کے جو بچہ ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، وہ اس جگہ کو رحم کہتے ہیں. لیکن اب اس کی جو بھی فزیکل فارم کس طریقے سے اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے اور جب اس سے فارغ ہوئے تو رحم نے عرض کیا کہ یہ اس شخص کی جگہ ہے جو قطع رحمی سے تیری پناہ مانگے. یعنی کہ جو قطع رحمی، لوگوں سے قطع رحمی نہ کرے، قطع تعلقی نہ کرے، یعنی کہ جو رحمی رشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کو توڑے نہیں، ان سے جوڑے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں اس سے جوڑوں گا جو تم سے اپنے آپ کو جوڑے گا. یعنی کہ وہ شخص جو کہ رحمی رشتوں سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جوڑ کے رکھتے ہیں، یعنی کہ اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں. اور اس سے توڑ لوں گا جو تم سے اپنے آپ کو توڑ لے. اور جو قطع رحمی کرے اپنے رحمی رشتوں کے ساتھ، والدین، نانا نانی، دادا دادی، بہن بھائی، ماموں، چاچا، تایا، پھپھو، خالہ، یہ جو رشتے ہیں، یہ رحمی رشتے ہیں، ان سے بنا کے رکھنی چاہیے. اور پھر آگے بھی ایکسٹینڈڈ آپ کی کزنس، خاص کر فیمیل کزنس، اس طرح سے ایکسٹینڈڈ فیملیز. تو جو تم سے توڑ لے گا، جو تم سے اپنے میں اپنے آپ کو، سوری، جو تم سے اپنے آپ کو جوڑے اور اس سے توڑ لے گا جو تم سے اپنے آپ کو توڑ لے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے جوڑیں گے جو رحمی رشتوں سے تعلق قائم کرے گا، جوڑے گا، اور اس سے توڑ لیں گے جو ان سے رحمی رشتوں سے اپنا تعلق توڑے گا. رحم نے کہا کیوں نہیں اے رب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس یہ تجھ کو دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ تمہیں عطا کر دیا کہ جو تم سے جوڑے گا اسے جوڑوں گا، جو تم سے توڑے گا اسے توڑوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو
جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، جس میں آپ نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی کچھ عجیب نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم ملک میں فساد برپا کرو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ تو اتنی امپورٹنس ہے رشتوں کو جوڑنے کی، رحمی رشتوں کا خیال رکھنے کی اتنی امپورٹنس ہے۔ تو بیٹے اپنے رحمی رشتوں کا خیال رکھا کریں، ایک چاہے ان کا رویہ آپ کے ساتھ کچھ بھی رہا ہو، یہ بات یاد رکھیں، جو توڑے ان سے جوڑا جائے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو اپنے رحمی رشتوں کا خیال رکھیں، اور جب آپ یہ اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں گے نا کہ میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کر رہی ہوں، تو آپ یقین کریں آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، ریگارڈلیس کہ ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے، ریگارڈلیس کہ وہ آپ کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ آپ اگر اپنے دل میں اس چیز کو بٹھا لیں گے نا کہ میں نے یہ جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، آپ یقین کریں یہ چیز آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، اور ثواب آپ کو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ ملے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، بس ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها۔ کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پہ قفل پڑ چکے ہیں، یعنی کہ تالے لگ چکے ہیں؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم۔ یقیناً وہ لوگ جو پھر گئے اپنی پیٹھوں کے بل اس کے بعد کہ ان پہ ہدایت واضح ہو چکی، شیطان نے ان کے لیے ارتداد کا یہ مرحلہ آسان کر دیا کہ یہ جو پھر گئے مرتد ہو گئے، جو اپنی پیٹھوں کے بل پھر گئے، اور انہی لمبی لمبی امیدیں دلائی ہیں، انہیں لمبی لمبی امیدیں دلائی ہیں کہ نہیں سب خیر ہوگی، بہت جو ہے اس لحاظ سے بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، معاف کر دیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اس لحاظ سے بھی کہ نہیں کوئی خدا نہیں ہے، یہی دنیا ہے، انجوائے کرو، آخرت کس نے دیکھی ہے، کوئی پلٹ کے نہیں آیا۔ تو اس نے یہ کام جو ہے نا، جو پیٹھوں کے بل پھرنا ہے، اس کو آسان کر دیا ان لوگوں کے لیے۔ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہیں اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن ناپسند ہے کہا کہ ہم بعض امور میں تمہاری اطاعت جاری رکھیں گے، اور اللہ کو ان کی خفیہ باتوں کا خوب علم ہے، یعنی کہ بعض چیزوں میں ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم۔ تو کیا حال ہوگا ان کا اس وقت جب فرشتے ان کی جانیں قبض کریں گے، ضربے لگاتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر، یعنی کہ جب روح قبض ہوگی۔ جو ہم حدیث اس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا پڑھ کے آ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ایک نیک انسان کا، ایک ایمان والے شخص کا، ایک مومن کی روح نکلتی ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کسی آپ مشکیزے سے یا کسی چیز سے پانی نکلتا ہے، اتنی اسموتھ ہوگا۔ اور جو لوگ کفر کی روش اختیار کرتے ہیں ان کے بارے میں ہے، یا مشرک ہیں، ان کی روح اس طرح سے ہوتی ہے جیسے ایک کانٹے دار جھاڑی میں سوری کوئی کپڑا پھنسا ہوا ہے اور کوئی کھینچ کے اسے نکالے۔ تو کیا حال ہوگا ان کا اس وقت جب فرشتے ان کی جانیں قبض کریں گے، ضربے لگاتے ہوئے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر۔ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، اور انہوں نے ناپسند کیا اس کی رضا کو، تو اس نے ان کے تمام اعمال اکارت کر دیے۔ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم۔ کیا سمجھ رکھا تھا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں روگ ہے کہ اللہ ان کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا؟
تب جو منافق تھے ان کا تو سب کچھ ظاہر ہو گیا نا، جب قتال کی آیات آ رہی ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے اور ان کو برا لگ رہا ہے یا وہ حیل و حجت کی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ تو پھر ظاہر ہو گئے نا، نظر آ گیا کہ کتنے پانی میں تھے۔ کیا سمجھ رکھا تھا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں روگ ہے کہ اللہ ان کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھیں کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام ہمارے سامنے آئیں ہم انہیں دل و جان سے قبول کریں اور ان کے اوپر عمل کریں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ نا انٹریکٹ کیا کریں۔ قرآن کی جب آپ آیتیں پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ اپنے لیے دعا کریں، ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا کریں، اس لحاظ سے کہ اپنے لیے اگر بخشش مانگنی ہے یا جنت مانگنی ہے یا دوزخ سے پناہ مانگنی ہے یا منافقت سے بچنا ہے تو اپنے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ یہ آیتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے نشانیاں ہیں، یہ ہمارے لیے لیسنز ہیں۔ ہر آیت میں ہمارے لیے لیسن ہوتا ہے کہ اگر کسی کا عمل یہ تھا تو پھر ہمارا عمل کیا ہے۔ کیا ہمارے لیے بھی اساطیر الاولین تو نہیں ہے یہ کہ جی یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں؟ یا ہم واقعی میں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات سمجھ کے اس کو اپنے اوپر ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ کیا ہم ہمارا عمل یہی ہے؟ ہم کتنے پانی میں کھڑے ہوئے، کیا ہم بھی اسی طرح ریاکٹ کرتے ہیں جب کوئی ایسی سچویشن آتی ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں آپ دیکھیں نا ایک سیٹ پیٹرن دے دیا گیا کہ اس طرح کے عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے اور اس طرح کے عمل کرنے والے دوزخ میں جائیں گے۔ اس سے باہر کوئی نہیں آئے گا۔ یہ والا جو ہمارا پیپر ہے نا اس میں یہ سب کچھ سلیبس میں کور ہوا ہوا ہے، ہمیں سب کچھ بتا دیا گیا ہے، تو ہمارا پیپر اس سے باہر نہیں آئے گا۔ تو ہمیں ہر آیت کے اوپر ریفلیکٹ کرنا چاہیے۔ کیا سمجھ رکھا تھا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں روگ ہے یعنی کہ منافقت ہے کہ اللہ ان کے جھوٹ ان کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا، یعنی ان کے دلوں میں جو کھوٹ تھا، منافقت تھی، اور یقیناً اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچے اہل ایمان کو اور ظاہر کر کے رہے گا منافقین کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے وفاداروں میں شامل فرمائیں۔ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم۔ اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو یہ لوگ دکھا دیں اس طرح کہ آپ ان کے چہروں سے انہیں پہچان لیں گے، اور آپ انہیں لازماً پہچان لیں گے ان کی گفتگو کے انداز سے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم۔ اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں انہیں جو تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے ہیں، اور ہم پوری تحقیق کر لیں تمہارے حالات کی، پتہ چل جائے کون کتنے پانی میں ہے، اور ان کو ظاہر کر دیا جائے جو سچے مومن ہیں، جو واقعی ہی جہاد اور صبر کرنے والے ہیں۔ دیکھیں جب آزمائش آتی ہے نا تبھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنے پانی میں، تبھی انسان کا اصل اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ جب آزمائش آتی ہے، جب وقت آتا ہے، جب ٹیسٹ لیا جاتا ہے، تبھی پتہ چلتا ہے کون کتنے پانی میں۔ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روکتے ہیں دوسروں کو اللہ کے راستے سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سرگرم رہے، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور وہ ان کے اعمال کو اکارت کر دے گا۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ اے اہل ایمان، تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور کہیں اپنے اعمال ضائع نہ کر بیٹھنا۔ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے رستے سے رہے اور دوسروں کو بھی روکتے رہے، تو کیا ضرورت ہے اپنی جان اور مال کو حاضر کرنے کے لیے سارا مال کہیں
ضائع نہ ہو جائے، یہ تو جہاد میں لگ جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، یہ خود بھی سوچا اور دوسروں کو بھی روکتے رہے، پھر وہ مر گئے اس حالت میں کہ کافر ہی رہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ ہرگز نہیں بخشے گا۔ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم۔ اسپیشلی جو آیت ہم نے پڑھی ہے، مجھے اس سے ایک حدیث یاد آئی۔ دیکھیں یہ وقت جو ہے نا اس وقت مسلمانوں کے اوپر تھا اور بڑا سخت تھا، کہ ان کی اس طرح سے آپ سمجھ لیں چھانٹی ہو رہی تھی، گروپ ڈیسائیڈ ہو رہے تھے کہ کون واقعی میں صبر اور جہاد کرنے والے ہیں اور کون جو واقع منافق ہیں۔ یہ وقت ایک دفعہ دوبارہ آئے گا، جبکہ حدیث میں ہمیں پتہ ہے کہ آتا ہے کہ جو ایک اسلام کی اور جو وہ اینٹی کرائسٹ ہیں، باقی تمام جو سارے لوگ جمع ہو جائیں گے ایک جھنڈے کے نیچے، اور وہ مسلمانوں کے اوپر اٹیک کریں گے، اور مسلمان جو ہیں وہ کالے جھنڈوں کے نیچے اکٹھے ہو کر جہاد کریں گے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے 3 گروپ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ ان میں سے ایک جو ہوں گے وہ تو شہید ہو جائیں گے، اور وہ اولین شہداء میں سے ہوں گے۔ دوسرے جو ہیں وہ وہ ہوں گے جو کہ غازی ہو جائیں گے، یعنی کہ جیت جائیں گے۔ اور جو تیسرے ہیں وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، اور ایسے لوگوں کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ وقت مسلمانوں پہ آئے گا۔ تو چاہے یہ وقت ہم لوگوں کی زندگی میں آ جائے، چاہے یہ وقت آپ لوگوں کی زندگی میں آ جائے، ہو سکتا ہے یہ وقت آپ لوگوں کی اولاد کی زندگی میں یا ان کی اولاد کی زندگی میں آئے، جب کبھی بھی آئے بیٹا، یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ ہم ہی ہیں جو مسلمانوں کی نیکسٹ جنریشن، اور پھر اس سے اگلی جنریشن آپ لوگ ہیں، اور پھر آپ لوگوں کی آگے جنریشن، یہ دین اسی طرح سینہ بسینہ آگے چلے، اور یہ جذبہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا ہے، اس دین کو قائم کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، اور ہم ایز شہید یا غازی پیش ہوں، نہ کہ ان لوگوں کی جن کی کبھی توبہ قبول نہیں ہوگی، جو کہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ تو یہ وقت آنا ہے دوبارہ، تو اس کے لیے تیاری کریں، آج تیاری کریں، اپنے دین کو، اپنے علم کو مضبوط کریں، اپنے عمل کو مضبوط کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے دین کے بارے میں پڑھیں، پھیلائیں مسلمانوں میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم نے آج ہی کی آیتیں پڑھی ہیں کہ وہ ان لوگوں کو وہ ثابت قدم رہتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین کی مدد کرتے ہیں۔ تو جس لیول پر بھی آپ کس سے ہو سکے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو آگے پھیلائیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھی ثابت قدم رکھیں، اور کل کو پھر آپ اپنی اولاد میں یہ چیز ٹرانسفر کر سکیں۔ تو اے مسلمانوں، تم لوگ ڈھیلے نہ پڑو، اور صلح اور سلامتی کی دعوت مت دو، اور تم لوگ ہی غالب ہوگے۔ یہ نہیں ہے کہ ڈر کے خوف سے ان لوگوں کو جو مشرکین مکہ تھے ان کو کوئی کہہ دیتے کہ کوئی بین بین کا معاملہ یا اس طرح سے صلح اور سلامتی کی بات کی جائے، ڈر یا خوف، کسی ڈر یا خوف یا کسی دباؤ میں آ کے مت کرو، اور تم لوگ ہی غالب ہوگے، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی سخت آیات کہ ان کے لیے بربادی ہوگی، اللہ کی لعنت ہے، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ مستقل وہ لوگ جو کہ ثابت قدم ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، ان کے لیے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی ڈھارس بندھانے والی اور ہمت دلانے والی اور جنت کی آیتیں ان کو پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں، کہ وہ تاکہ اس اور ان کے استقامت آئے ان کے اندر، اور تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتيكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم۔ یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل ہے اور کچھ جی بہلانا ہے، اور اگر تم لوگ ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کیے رہو تو وہ تمہیں تمہارے اجر عطا کرے گا، اور تم سے تمہارے اموال نہیں مانگے گا۔ إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم۔ اگر وہ تم سے ان اموال کے بارے میں مطالبہ کرے اور اس معاملے میں تم پر تنگی کرے تو تم بخل سے کام لوگے، یعنی کہ اگر جہاد کے بارے میں کہہ دیا کہ سارا اپنا مال جو ہے گھروں سے لے آؤ، بھئی یہ مال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دیا تھا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو فوراً واپس مانگ لیں، تو کہ نہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے سب لے آؤ، اگر اتنی سختی کر دی جاتی تو پھر یہ بخل کرتے لوگ۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی سختی تو نہیں کی، آسانی کی کہ جو جتنا کر سکتا ہے کنٹریبیوٹ جہاد کے معاملے میں کرے۔ اگر وہ تم سے ان اموال کے بارے میں مطالبہ کرے اور اس معاملے میں تم پر تنگی کرے، یعنی کہ جو سختی تھی کہ لے آؤ سارا، تو تم بخل سے کام لوگے اور وہ ظاہر کر دے گا تمہارے دلوں کے کھوٹ کو۔ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء۔ تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں بلایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بس تم میں سے کوئی وہ بھی ہیں جو بخل سے کام لیتا ہے، اور جو کوئی بھی بخل کرے گا یعنی کنجوسی کرے گا، بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، یعنی کہ پھر اسی کے لیے مشکل ہے، کیونکہ اللہ کا دین بھی پھر اس طرح سے اللہ کے دین کے لیے جو جدوجہد ہو رہی ہے، جو جہاد ہو رہا ہے، اس میں بھی آپ کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کی آخرت بھی خراب ہو رہی ہے اور دنیا میں بھی پھر آپ مغلوب رہ رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے اور اللہ غنی ہے اور محتاج تو تم ہی ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اور اگر تم پیٹ پھیر لوگے تو وہ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ اگر تم پیٹ پھیرو گے، نہیں آگے بڑھ کے اس دین کی خدمت کرو گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں پھیر کے تمہیں ہٹا کے کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ تو جس طرح کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس کا سٹارٹنگ بھی بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا ہے اور اس سورہ کی اینڈنگ بھی بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی ہے۔ تو میں پھر سے کہوں گی کہ ضرور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ کو پڑھیں، ان کی سیرہ کو پڑھے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ آج کے ہم اپنے کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں۔ میم جی بتائیے۔ میم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں سیرت جی جی، سیرت، سیرت النبی، جی۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں جو ان کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ تو جس لیول پر ہو سکے بیٹا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین آگے پھیلائیں، صحیح دین آگے پھیلائیں۔ میں ان فارورڈڈ میسیجز کی جن کی اوتھینٹسٹی کا کچھ نہیں پتا، وہ ریٹن میسیجز آ جاتے ہیں، اس طرح کی چیز کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ جو اوتھینٹک اسکالرز ہیں یا اوتھینٹک آپ کے پاس کوئی حدیث ہے، کوئی اچھی بات آپ کے پاس ہے، اس کو آگے پھیلائیں، جس لیول پہ بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ کے گھر آیا ہوا ہے، کوئی اچھی بات آگے پھیلائیں، کر کے دکھائیں، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں جو ان کے دین کی مدد کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم اچھی باتیں کہتے ہیں لیکن وقت آنے پر کرتے ہیں؟ ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہم کئی دفعہ جوش میں آ کے باتیں تو بڑی اچھی کرتے تھے، لیکن جب اپنے اوپر وہ اپلائی کرنے کی بات آتی ہے تو کیا ہم وہ کرتے ہیں؟ یہ بڑی سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو حدیث ہم نے پڑھی کہ رحمی رشتوں کا کس طریقے سے خیال رکھنا ہے، اور یہ بات ہم نے ایک دفعہ نہیں، ہم نے بارہا قرآن میں پڑھی ہے۔ اپنے رحمی رشتوں کا، جو رحم سے کنیکٹڈ ہیں، ان کا خیال رکھیں، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے نانا نانی، دادا دادی، اپنے تایا پھپھو ماموں خالہ چاچو، ان سب کا خیال رکھیں، اپنی جو کزنز ہیں ان کا خیال رکھیں اس چیز کو، اپنے اور جو آگے پھر ایکسٹینڈڈ رشتہ دار ہیں ان کا بھی فیملی میں جس حد تک آپ خیال رکھ سکتے ہیں خیال رکھیں اور جوڑ کے رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔